ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کچھ لوگ ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہیں تو فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان پر سایہ فگن رہتی ہے اور طمانیت کا ان پر نزول ہوتا رہتا ہے، اور ان پر فخر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے مقرب فرشتوں میں کرتے ہیں۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ کی جانب سے کچھ فرشتے مقرر ہیں جو راستوں میں گھومتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ کچھ لوگوں کو پاتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں تو وہ دیگر فرشتوں کو آواز دیتے ہیں کہ تم اپنے مطلوب کی جانب آ جاؤ۔ رسول اللہ نے فرمایا، چنانچہ فرشتے اپنے پروں کے ساتھ آسمان سے دنیا تک انہیں ڈھانپتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، ان کے پروردگار اللہ تعالیٰ ان سے دریافت کرتے ہیں، حالانکہ ان کے بارے میں اللہ کو خوب علم ہے کہ میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، وہ یعنی فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ یعنی آپ کے بندے آپ کی تسبیح یعنی آپ کی پاکی و تکبیر اور آپ کی بڑائی میں مشغول ہیں، آپ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں اور آپ کی عظمت کا اعتراف کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ دریافت کرتے ہیں، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا، فرشتے جواب دیتے ہیں، نہیں، اللہ کی قسم انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ دریافت کرتے ہیں، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ آپ نے فرمایا، فرشتے کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے آپ کو دیکھا ہوتا تو آپ کی عبادت میں زیادہ مصروف ہوتے اور آپ کی عظمت بیان کرتے اور آپ کی پاکی بیان کرنے میں مزید مبالغہ آرائی سے کام لیتے۔ آپ نے فرمایا، چنانچہ اللہ دریافت کرتے ہیں کہ وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کر رہے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، وہ آپ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ دریافت کرتے ہیں، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، وہ جواب دیتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، نہیں، اللہ کی قسم انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، اللہ دریافت کرتے ہیں کہ ان کا حال کیسا ہوتا اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا؟ آپ نے فرمایا، وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ جنت کو دیکھتے تو جنت کے لیے بہت زیادہ حریص ہوتے اور اس کی زبردست چاہت کرتے اور اس کی زبردست خواہش کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں، وہ کس چیز سے پناہ طلب کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ دوزخ سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ دریافت کرتے ہیں، کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا، فرشتے جواب دیتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، نہیں، اللہ کی قسم انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ دریافت کرتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہوتا اگر وہ دوزخ کو دیکھتے؟ آپ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو دوزخ سے پوری قوت کے ساتھ دور بھاگتے اور بہت شدت کے ساتھ ڈرتے۔ آپ نے فرمایا، اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں معاف کر دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، ایک فرشتہ کہتا ہے کہ ان میں فلاں شخص ذکر کرنے والوں میں شامل نہیں، وہ تو محض اپنے کسی کام کے لیے آیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں، وہ یعنی ذکر میں بیٹھنے والے میرے بندے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے اور مسلم کی روایت میں ہے، آپ نے فرمایا، بلا شبہ اللہ کی جانب سے کچھ زائد فرشتے مقرر ہیں جو زمین میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، ذکر کی مجلسیں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جب کسی مجلس کو پا لیتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ان کو اپنے پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان سے لے کر آسمان دنیا تک کی فضا کو بھر دیتے ہیں۔ جب ذکر کرنے والے اٹھ جاتے ہیں تو فرشتے آسمان کی جانب چڑھ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ ان سے دریافت کرتے ہیں، جبکہ اللہ کو خوب علم ہے، تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم زمین سے آپ کے بندوں کے پاس سے آئے ہیں۔ وہ آپ کی پاکیزگی بیان کرنے میں مصروف تھے، آپ کی عظمت و کبریائی کا اقرار کر رہے تھے، آپ کی توحید بیان کر رہے تھے، آپ کی بزرگی اور آپ کی تعریف بیان کر رہے تھے اور آپ سے سوال کر رہے تھے۔ اللہ دریافت کرتے ہیں کہ وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں، وہ آپ سے آپ کی جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ دریافت کرتے ہیں، کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں، نہیں، اے ہمارے پروردگار،
اللہ دریافت کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ آپ سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ دریافت کرتے ہیں وہ مجھ سے کس چیز سے پناہ طلب کرتے ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ آپ سے آپ کی دوزخ سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ دریافت کرتے ہیں کیا انہوں نے میری دوزخ دیکھی ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں نہیں دیکھی۔ اللہ دریافت کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا اگر وہ میری دوزخ کو دیکھ لیتے؟ پھر وہ کہتے ہیں وہ آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں معاف کر دیا، میں نے انہیں ان کا سوال عطا کر دیا اور میں نے انہیں اس چیز سے پناہ دی جس سے انہوں نے پناہ طلب کی۔ آپ نے فرمایا فرشتے کہتے ہیں کہ ان میں فلاں انسان خطا کار تھا، بس وہ وہاں سے گزر رہا تھا کہ ان میں بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ کے ذکر میں بیٹھنے والی اس مجلس کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدقسمت نہیں ہے۔ حنظلہ ابن ربیع الاسیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ ملے، انہوں نے دریافت کیا حنظلہ تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ انہوں نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے سبحان اللہ کہا اور کہا تم کیسی بات کہہ رہے ہو؟ میں نے وضاحت بیان کی کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، آپ ہمیں جنت اور دوزخ کا باز سناتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل کر بیوی بچوں میں گھل مل جاتے ہیں تو ہم اکثر و بیشتر واز کی باتیں فراموش کر دیتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم ہمارا بھی اسی طرح کا حال ہے۔ چنانچہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی معیت میں چلا، ہم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول حنظلہ تو منافق ہو گئے۔ رسول اللہ نے استفسار کیا کس لیے؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں آپ ہمیں دوزخ اور جنت کی باتیں بتاتے ہیں، گویا ہم ان کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم آپ کی مجلس سے باہر آتے ہیں اور بیوی بچوں اور کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں تو ہم آپ کی بتائی ہوئی اکثر و بیشتر باتیں بھول جاتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ہمیشہ تمہاری وہی حالت رہے جو میرے پاس اور مجلس ذکر میں ہوتی ہے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں اور تمہاری گزرگاہوں میں تم سے مصافحہ کریں، لیکن حنظلہ کبھی وہ اور کبھی یہ حال ہونا فطری امر ہے۔ آپ نے یہ کلمات 3 بار دہرایا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔ واتقین اللہ